بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے۔ حامیم، ان حروف کا تعلق حروف مقطعات سے ہے اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا ہے اور تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے نازل فرمانے والا عزت و علم والا، لانے والا بھی عزت و علم والا، جس نبی کی طرف لایا گیا وہ بھی عزت و علم والا ہے، اور جس قرآن کو پڑھتا سمجھتا اور عمل کرتا ہے وہ بھی عزت و علم والا ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں یہ فرق ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عزت والا اور علم والا ہونا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا علم کسی آلے یا غور و فکر کا محتاج نہیں، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے کہ نہ اس کی کسی وقت سے کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے۔ اس کا علم دائمی ہے، اس میں تبدیلی اور تغیر محال ہے، اور اس کا علم انتہائی کامل ہے، جبکہ مخلوق کا عزت اور علم والا ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے علم کے ہیں وہ مخلوق کے علم کے ہرگز نہیں ہیں۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید 6 اوصاف بیان فرمائے۔ نمبر 1، وہ گناہ بخشنے والا ہے۔ جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ جس مسلمان کے چاہے گناہ بخش دے، اور یہ اس کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ مفسرین نے غافر کا ایک معنی ساتر یعنی چھپانے والا بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں غافر الذنب کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں اور خطاؤں کو محض اپنے فضل سے دنیا میں چھپانے والا ہے اور قیامت کے دن بھی چھپائے گا۔ نمبر 2، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جو کافر اپنے کفر سے اور جو مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اگرچہ اس نے موت سے چند لمحے پہلے ہی توبہ کیوں نہ کی ہو۔ نمبر 3، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں سخت عذاب دے گا۔ البتہ یاد رہے کہ بعض گناہ گار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کی بنا پر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ نمبر 4، بڑے انعام والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ نمبر 5، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں فضل و رحمت کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی ایسی صفات نہیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسے وصف نہیں رکھتا تو اس کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔ نمبر 6، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سبھی نے اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خواہ وہ خوشی سے جائے یا اسے جبری طور پر لے کر جایا جائے۔ گناہوں سے توبہ کرنے اور عملی حالت سدھارنے کی ترغیب۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور کافروں اور گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور انعام و احسان فرمانے والا بھی ہے، وہی اکیلا معبود ہے، اور سبھی کو اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی ہے، تو ہر کافر اور گناہ گار مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کفر اور گناہوں سے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے، اس کے عذاب سے ڈرتا اور اس سے پناہ مانگتا رہے، اس کے انعام اور احسان کو پانے کی کوشش کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، اور آخرت میں ہونے والے حساب کی دنیا میں ہی تیاری کرے۔ انہی چیزوں کی ترغیب اور حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ترجمہ:
اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت کے متعلق ایک واقعہ حضرت یزید بن اسم رحمت اللہ تعالی سے منقول ہے کہ ایک آدمی بڑا طاقتور تھا اور شام کے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھا۔ عرض کی گئی وہ تو شراب کے نشے میں دھت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلایا اور اس سے فرمایا، لکھو عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں بن فلاں کے نام تم پر سلام ہو، میں تمہارے سامنے اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ پھر آپ نے دعا کی اور جو لوگ آپ کے پاس تھے انہوں نے آمین کہی۔ انہوں نے اس آدمی کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب وہ خط اس آدمی تک پہنچا تو وہ اسے پڑھنے لگا اور ساتھ وہ یوں کہتا، غافر الذنب، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، ذی الطول، بہت زیادہ انعام فرمانے والا ہے، الیہ المصیر، وہ بار بار اسے اپنے اوپر دہراتا رہا یہاں تک کہ رونے لگا۔ پھر اس نے گناہوں سے توبہ کی اور بہترین توبہ کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کا معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا، تم اسی طرح کیا کرو کہ جب تم کسی کو لغزش کی حالت میں دیکھو تو اسے درست ہونے کا موقع دو، نیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو کسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے وہ اپنے گناہوں سے باز آنے کی بجائے اور زیادہ گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ گناہگار سے نفرت نہ کرے بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں اور اسے اس طرح نصیحت کرے جس سے اسے گناہ چھوڑ دینے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت ملے، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف مائل ہو اور پرہیزگار انسان بننے کی کوشش شروع کر دے، نیز اس کی اصلاح اور توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے گناہوں سے توبہ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہگار مسلمانوں کی احسن انداز میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔